بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابن عباس اور محمد بن کعب رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نظر لگنے سے خوف زدہ ہوئے تھے، کیونکہ وہ بیٹے خوبصورت، خوش نظر، حلیے والے اور خوش منظر تھے۔ لہذا یعقوب علیہ السلام اس بات سے ڈرے کہ کہیں لوگ ان کے بیٹوں کو نظر بد کے ذریعے نقصان نہ پہنچائیں، کیونکہ نظر لگنا حق ہے جو کہ کسی ماہر گھوڑ سوار کو اس کے گھوڑے سے گرا دیتی ہے۔ پس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور نظر بد لگنا حق ہے، اور اگر تقدیر پر کوئی حاوی ہو سکتا ہے تو یقیناً نظر بد حاوی ہو جاتی۔ اور اگر تم لوگوں کو یعنی خود کو غسل دینے کا کہا جائے تو غسل دو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے، اور ان کے پاس ایک بچی بھی تھی جس کے چہرے پر پلاہٹ اور کمزوری تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس پر دم کرواؤ، کیونکہ اس پر نظر کا اثر ہے۔ جس کی نظر لگتی ہے وہ حاسد ہوتا ہے، لیکن ہر حاسد کی نظر نہیں لگتی۔ اس لیے جب حاسد حسد کرتے ہیں تو ہمیں ان کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرنے کا حکم اور تعلیم دی گئی ہے۔ بڑوں کی نسبت بچوں پر نظر بد کا اثر جلدی ہوتا ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے بچوں کو دیکھا تو ان بچوں کی والدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت فرمایا، کیا معاملہ ہے کہ میں اپنے بھائی کی اولاد کے جسم دبلے پتلے دیکھ رہا ہوں؟ یعنی کیا انہیں کوئی مشکل یعنی بھوک، بیماری یا تکلیف وغیرہ درپیش تو نہیں؟ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، جی نہیں، لیکن انہیں بہت جلد نظر لگ جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی اس بات کی تائید فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان پر دم کرو۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دم کے الفاظ پیش کیے تو انہوں نے ارشاد فرمایا، ان پر دم کرو۔ دم سے مراد وہ الفاظ ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حضور نظر بد یعنی جادو، آسیب اور بیماری وغیرہ سے نجات اور شفا طلب کی جاتی ہے، اور کسی شک و شبہ کے بغیر یہ کہنا حق ہے اس کام کے لیے قرآن کریم کی آیات مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ثابت شدہ احادیث مبارکہ بیان کردہ الفاظ کے علاوہ کوئی اور الفاظ استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ نظر بد کی پہچان۔ نظر بد یعنی جادو یا عصیب کا اثر ہونے کی بہت سی علامات ہیں۔ کچھ علامات تو ایسی ہوتی ہیں جن کے ظاہر ہونے کی صورت میں مزید کسی جانچ کی ضرورت نہیں ہوتی، اور کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں جن کا سبب کوئی جسمانی یا نفسیاتی بیماری یا غیر معمولی رویہ بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اچھی طرح سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کس پر جسمانی مشکلات نمودار ہونے کی صورت میں اسے نظر بد کا شکار سمجھ لینے سے پہلے ضروری ہے کہ جسمانی طور پر اس کا طبی معائنہ کرایا جائے، اور کسی صحیح مستند نفسیاتی طبیب سے بھی اس کا معائنہ کروایا جائے۔ اور اگر ان دونوں اطراف سے اس میں کسی بیماری یا غیر معمولی حالت و کیفیت کا پتہ نہ چل سکے تو پھر نظر بد لگنے یعنی کسی جادو یا عصیب وغیرہ کے اثر ہونے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ طبی اور نفسیاتی معائنے کے بعد اس امکان کے بارے میں سوچنا چاہیے، فی الفور اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن نظر ہی لگی ہے یا کوئی جادو اور عصیب وغیرہ کا اثر ہو گیا ہے، جب نظر بد، جادو یا عصیب وغیرہ کے اثر انداز ہو چکنے کا معلوم کرنا ہو یا کسی ایسے امکان کا معلوم کرنا ہو تو اس کا بہترین اور تجربات سے ثابت شدہ طریقہ یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں ایسا کوئی شک ہو اس شخص پر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، آیات کی تلاوت جو صحیح عقیدے اور عمل والے علماء کے تجربات کے مطابق ہو، اور بلا شک و شبہ اللہ کی مشیت سے ایسے معاملات میں علاج کی تاثیر رکھنے والی ہوتی ہے۔ جب ان آیات کو مشکوک شخص یا مریض شخص کے سامنے تلاوت کیا جاتا ہے یا بسا اوقات جب اس کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، اس پر درج ذیل علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 1، چہرے پر پلاہٹ ظاہر ہونا۔ نمبر 2، سینے میں گھٹن کا احساس ہونا۔ نمبر 3، تلاوت سننے کے دوران جسم کے مختلف حصوں میں درد ہونا۔ نمبر 4،
معمول سے زیادہ گرمی محسوس ہونا۔ نمبر 5 پسینہ آنا، خاص طور پر کمر پر پسینے کی کمی یا زیادتی سے نظر کی شدت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 6 پہلوؤں میں درد محسوس ہونا۔ نمبر 7 بے چینی کی کیفیت ہو جانا اور ادھر ادھر دیکھتے اور متوجہ ہوتے رہنا۔ نمبر 8 رونا یا کسی سبب کے بغیر اور رونے کی کیفیت کے بغیر آنسو جاری ہو جانا۔ نمبر 9 کسی وقت یہ حالت پاس بیٹھے ہوئے لوگوں پر بھی ظاہر ہو جاتی ہے جو کہ علاج کی غرض سے نہیں بیٹھے ہوتے۔ ایسی صورت میں معالج کو ان کی طرف بھی توجہ کرنا پڑتی ہے، لیکن دیکھنے والوں پر عموماً یہ اثر مریض کی حالت دیکھنے یا آیات شریفہ کو سمجھنے کی وجہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ لوگ بھی کسی نظر بد یعنی جادو یا آسیب وغیرہ کا شکار ہیں۔ نمبر 10 پہلو کا پھڑکنا اور جسم کے مختلف حصوں کا بلا ارادہ خود بخود حرکت کرنا۔ پھڑکنے اور حرکت کی کیفیت، رفتار اور انداز سے بھی علاج کرنے والوں کو نظر بد کی قوت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 11 دل ڈوبنے کی کیفیت وارد ہونا۔ نمبر 12 پٹھوں کا اکھڑنا، کھینچنا اور درد ہونا۔ نمبر 13 نیم بے ہوشی اور بے حواسی محسوس ہونا اور کوئی بھی کام کرنے کی قدرت نہ پانا۔ نمبر 14 پہلو میں ٹھنڈک کا احساس ہونا۔ نمبر 15 کسی طبی اور مادی سبب کے بغیر جسم پر نلاہٹ اور سبزی مائل دھبوں کا ظاہر ہونا۔ نظر بد کا علاج نبوی وہ دم جو جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا، بسم اللہ اریکک واللہ یشفیک من کل داء فیک من شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ میں اللہ کے نام سے آپ پر دم کرتا ہوں اور اللہ ہی آپ کو شفا دے گا ہر ایک بیماری سے جو آپ میں ہے، اور گرہوں پر یعنی گانٹھوں پر جادو اور ٹونے کر کے پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرتا ہے۔ اسے مریض پر 3 دفعہ پڑھا جائے، وہ دم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کے مریضوں پر فرمایا کرتے تھے، تکلیف کو مٹا دے۔ اے لوگوں کے رب، شفا تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بیماری کو دور کرنے والا تیرے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حاسدین کے حسد سے اور ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے، ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل نوٹیفیکیشن کو آل پہ کلک کر دیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، کمنٹس کی صورت میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجئے۔ اللہ حافظ۔